اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام خران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خران خیریت سے ہوں گی۔ میں سیدہ ماہی نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فکر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے مسلسل 3 گزشتہ دروس میں تربیت پر اور تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ تربیت کا حکم جس طرح سے دیا گیا اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تربیت کے اوپر اتنی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تربیت کیوں ضروری ہے، کیوں کی جاتی ہے، اس کو ہم مسلسل ڈسکس کرتے آئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد، ابتدائیہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مزید آگے ایج وائز ہم دیکھیں گے کہ بچے کی تربیت کس طرح سے آگے کرنی ہے۔ اولاد کی نعمت خداوند متعال نے ہمیں جو دی ہے، اس نعمت کے پیدا ہونے پر ہر گھر میں خوشی کی جاتی ہے، ہر جگہ خوشی کی جاتی ہے، اور اولاد کی ولادت کا ذکر خوشخبری کے طور پر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نعمت ہے، اس کی پیدائش پر اس نعمت کی ہر گھر میں خوشی کی جاتی ہے، اور پھر خدا کا شکر بھی اس نعمت پر ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نعمت جب خدا نے آپ کو دے دی ہے تو یہ نہ صرف فقط نعمت ہے بلکہ یہ امانت خدا بھی ہے آپ کے پاس۔ اسی لیے اس کی تربیت پر اتنا زور دیا گیا، اسی لیے اس کی تربیت پر اتنا فوکس کیا گیا، تاکہ ہم کسی بھی چیز، کسی بھی طرح سے اس کو ہلکا تصور نہ کریں۔ اس کے لیے خداوند متعال نے جہاں پر خوشخبری کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر آگے خداوند متعال نے ہمیں مقصد بھی بتا دیا ہے اس چیز کا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی کہ تربیت کیا ہے کہ خدا نے جیسا حکم دیا ہے ویسا ہی ہم نے اس امانت کو اسی سانچے میں ڈھالنا ہے، اسی طرح اس کی تربیت کرنی ہے جس طرح سے ہمیں خدا نے بتایا ہے۔ ہم چاہے کسی بچے کو ہم کسی مدرسے میں چھوڑ دیں یا پھر کسی بہترین انسٹیٹیوشن میں چھوڑ دیں کہ وہ اچھی عادات سیکھے، وہ اچھی باتیں سیکھے، پھر بھی اس کی اولین ترجیح، اس کی پریورٹی اس کے والدین ہیں۔ جس طرح سے والدین تربیت کر سکتے ہیں بچے کی، اس طرح سے مدارس اور اس طرح سے انسٹیٹیوشنز نہیں کر سکتے، اور ہم مکمل طور پر اپنے بچے کو ان مدرسوں اور ان چیزوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایک طرح سے تربیت کا پہلو یہ بھی اجاگر کرتے ہیں، لیکن ہم مکمل طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ درس میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اسکول بھیجتے ہیں، ہم ٹیوشن سینٹرز بھیجتے ہیں، ہم اور کچھ ایسی کلاسز میں بھیج کر ہم لوگ اپنی طرف سے ذمہ داری کو ساقط کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے جو ہیں اب وہ سیکھ رہے ہیں اور باہر سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم مکمل طور پر اپنے بچے کو باہر کے انوائرمنٹ کے حوالے نہیں کر سکتے، ہمیں بہرحال گھر میں بھی اس چیز پر محنت کرنا ہوگی۔
تو بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام جو کریں اور جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے. اور بہت سارے روایات میں ذکر بھی ہے کہ بچے کو اچھا نام دیں اور اس کو اچھے نام سے ہی پکاریں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام رکھے، جس طرح سے امام زین العابدین کا نام علی، علی اکبر، علی اصغر، فاطمہ. تو اسی طرح ائمہ تارین علیہ السلام کے نام کے اوپر جب ہم نام رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نازل ہوں گی اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ ہماری محنت اگر ہوئی اور ہماری نیت خالص ہوئی تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں گے. نام رکھنا آسان ہے، لیکن نام کا بھرم رکھنا یا نام کو اس طرح سے پکارنا، کیونکہ ہمارے ہاں شاید 80% تو یہ ٹرینڈ ہے اور یہ رواج بن گیا ہے کہ کوئی بھی نام رکھا جائے ہم اس نام کو توڑ مروڑ کے اپنا ہی کوئی نک نیم رکھ لیتے ہیں. ایون کہ ائمہ تحرین علیہ السلام کے ناموں کو بھی ہم اسی طرح ان کو الٹا سیدھا کر کے کوئی نہ کوئی ہم اس کا نک نیم رکھ لیتے ہیں. حالانکہ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کے بچے کا جو نام ہے آپ اس کو اسی نام سے ہی بلائیے. تو سب سے پہلے ہم نے بچے کا اچھا اور نیک نام تجویز کرنا ہے اور پھر اسی نام سے نہ صرف اس کو پکارنا ہے بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ پکارنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ آپ کو بلا رہا ہے یا آپ نے بچے کو بلانا ہے تو اب یہ سوچیں کہ مصیبت کی کیا مصیبت ہے، یہ اس کو کیا ہم کہیں. اکثر تو شیطان، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں شیطان، تم تو ہو ہی شیطان، تم تو شیطانیوں والے کام کرتے ہو، یا اس طرح کے الفاظ، یا جانوروں میں سے کسی کا نام ساتھ لگا کر بلانا، یا گالم گلوچ. بعض اوقات نام بھی نہیں پکارا جاتا بلکہ گالی دے کر بلایا جاتا ہے بچے کو. تو یہ چیزیں ہم لوگ بے احتیاطی میں کر رہے ہیں، توجہ ان چیزوں پر نہیں دے رہے، اور یہ چیزیں ہمارے بچے کی شخصیت پر 80% اثر انداز ہو رہی ہیں. قرآن میں ہمیں تربیت کے اصول سکھائے ہیں. قرآن ہمیں کیا اصول سکھاتا ہے؟ سورہ لقمان میں ایک بہت بہترین پورا کا پورا سورہ جو ہے تربیت اولاد کے حوالے سے بہت بہترین سورہ ہے. اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سورہ لقمان کو ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ پڑھیے اور سمجھیے کہ وہاں پر کیا ہمیں اصول سکھائے گئے ہیں. حضرت لقمان نبی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور بہت وائس پرسن بھی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اس سورہ میں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. پہلی نصیحت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے آگے پھر جو نصیحتیں انہوں نے کی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے. نصیحت کس طرح سے کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلانے کا ان کا طریقہ کیا ہے، مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی ہم بھی اگر اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے کہ اے میرے بیٹے، یعنی ان کے بیٹے کا کوئی نام بھی ہوگا یا کچھ اس طرح سے. لیکن ہم تو اکثر وہی میں نے جیسے کہ آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ بعض اوقات ہم تو نام بھی نہیں لیتے، گالی گلوچ سے بلاتے ہیں. سب کے لیے یہ خطاب نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو بس بے توجہی میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. اکثر مائیں بس توجہ ان کی نہیں ہوتی اور وہ کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہیں، لیکن اصل میں بچہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے، بچہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، عمل مشاہدہ میں ہے وہ. تو ہم کس طرح سے اپنے بچے کو بلا سکتے ہیں؟ آئیے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے سیکھتے ہیں. حدیثے کے ساتھ سب لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، یقیناً آپ سب کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا. جب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام شہزادی کے پاس آتے ہیں اور شہزادی کو بلاتے ہیں تو شہزادی انہیں کس طرح سے جواب دیتی ہیں کہ علیک السلام، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کی میوہ. یعنی کہ اس طرح سے اپنی اولاد کو بلانا، یہ صرف چیزیں ہمیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ ہم ان کو پڑھیں اور بس پڑھ کر ہم ان کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیں،
بلکہ ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ہمیں تربیت کے اصول سکھائے گئے ہیں. اب اگر ہم صرف حدیث قصا کو ہی دیکھ لیں کہ وہاں پر کس طرح سے بچے ماں کو کس طرح بلا رہے ہیں، ماں بچے کو کس طرح سے بلا رہی ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے. اور پھر بچوں کو کیونکہ ہم سکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے، اور پھر بچے بھی ہمیں اسی طریقے سے بلائیں گے. یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، کیا خوبصورت الفاظ شہزادی استعمال کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بلائیں کس طرح سے. گویا یہ ٹاپک بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بہت تفصیل موجود ہے، اور اسی ایک چیز کی وجہ سے ہم نے ایک چیز کھو دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ احترام. آج ہمارے بچے احترام نہیں کرتے. آج ہمارے بچے جس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں بلاتے ہوئے، نہ صرف کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بلائیے بلکہ اپنے گھر میں ماحول بنائیے، بیوی خاوند سے اس طرح سے بات کریں کہ بچہ، کیونکہ بچہ تو دیکھ رہا ہے، بچہ تو اڈاپٹ کر رہا ہے ہر چیز کو. ماں باپ ایک دوسرے کو احتراماً بلائیں، احتراماً ایک دوسرے سے بات کریں. اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچہ جو دیکھ رہا ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ مشاہدہ کر کے احترام سیکھے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا. بچے کو آپ کر کے بلائیے. ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن سے ہم بچے کی تربیت کر سکتے ہیں اور بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں ہمارے لیے چیزیں. بچے کو ہم نے منع کروانا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ تم نے کیا کیوں ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کام نہیں کرنا، یا ایسے جو بھی ہے جس طریقے سے بھی والدین اپنے بچوں کو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تلخ لہجہ یوز کریں، اس کو کسی غلط طریقے سے بلائیں. آپ اس کو آرام سے بھی سمجھا سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر مہمان آتے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ کرسی پر یا صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچے کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو دو تین ایسی تھپڑ تو نہیں لیکن ایسے بس ہاتھ سے کہ اٹھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ آنٹی یا انکل کھڑے ہوئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو صوفے پہ یا کرسی پہ، جلدی سے اٹھو ان کو بیٹھنے دو. بجائے اس کے کہ آپ جلد بازی میں اور اس طرح سے بے توجہ ہو کر ایک بات اس سے کر رہی ہیں، اور سب کے سامنے اگر اس طرح بات کی جائے تو بچہ اس چیز کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری انسلٹ کر رہے ہیں باقیوں کے سامنے. آپ اس کو آرام سے کہیے، بیٹا پلیز کیا آپ آنٹی کو جگہ دیں گے یا دیں گی؟ آپ پلیز یہاں سے اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ جائیے تاکہ یہاں پر وہ آنٹی یا وہ انکل بیٹھیں. صرف فقط اتنی سی کوشش آپ نے کرنی ہے، اور اتنی سی کوشش کرنے سے آپ کا بچہ احترام بھی سیکھے گا، اس کو بولنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور جب وہ کسی محفل میں بیٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے بات کس طرح سے کرنی ہے. جب ہمارا اپنا ہی طریقہ ٹھیک نہیں ہے بات کرنے کا، بلانے کا، تو ہم اپنے بچوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر بچے کو آپ بلائیں تو آپ کر کے بلائیں. انشاءاللہ ہم اس سے آگے اپنے درس کا کل سلسلہ شروع کریں گے، اور کل ہم اس بات پر ہماری کل ڈسکشن ہوگی کہ ہم بچے کو اپنے قریب کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے بچوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف ہو. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.